دوستوں، آج 27 شعبان ہفتے کے دن جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں اور ایسی زندگی کی شروعات کروں جس زندگی میں نہ تو دکھ ہو، نہ تو درد ہو، نہ تو تکلیف ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے وہ سورۃ الکوثر اور اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے کر لیا، خدا کی قسم آپ کی قسمت بدل جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں گے۔ نہیں یقین آتا تو آج 27 شعبان ہفتے کے دن صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، آج دولت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیے گا، اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ایک دن میں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ آج 27 شعبان ہفتے کے دن ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ اللہ والوں، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 27 شعبان ہفتے کے دن دولت کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات غیب سے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرما دے گی۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر اس کے معاملات، ہر مشکل تنگ دستی پل میں دور ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج ہفتے کے دن شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، جب سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ صرف 27 شعبان ہفتے کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس نے پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد دے دیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا میرے گھر میں پریشانی ہے، میرے مسئلہ بتایا اور تنگ دستی بتائی، تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے اللہ کے نیک بندے نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ آپ کے پاس 3 بندے تشریف لائے اور تینوں نے اپنے مختلف مسائل کو پیش کیا، آپ نے تینوں کو استغفار ہی کا ذکر کیوں بتایا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہی ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار کا ذکر رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور کملی والے آقا کے مہینے میں کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کے بعد ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج 27 شعبان ہفتے کے دن اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ غیب سے مدد چاہتے ہیں، جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ بن مانگے اپنی ہر حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا کرانا چاہتے ہیں، وہ 27 شعبان ہفتے کے دن سورۃ الکوثر کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ سورۃ الکوثر کے کمالات تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جب سورۃ الکوثر کو کملی والے آقا کے مہینے میں ہفتے کے دن پڑھا جاتا ہے،
پھر گھر کی تمام تنگ دستیاں، آپ کے کاروبار میں جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، وہ غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ نیا گھر چاہتا ہے، نیا گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، اگر کوئی بندہ بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ ہفتے کے دن کو یقین کرے اتنی فضیلت حاصل ہے کہ اگر بندہ صرف ہفتے کے دن کی پذیرائی کو غور نظر رکھے اور اس دن کو وہ اس چیز کے لیے استعمال کرے کہ اس کی نجات ہو جائے، تو اللہ پاک اس دن کو اس کی نجات کے لیے بنا دے گا۔ کیونکہ آج 27 تاریخ ہے اور اب جو ہے مہینہ بھی ختم ہونے کو ہے، آخری ہفتہ ہے، آخری ایام ہے، تاک رات ہے، تاک دن ہے۔ اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ، سارا کا سارا مہینہ جو کہ فضیلتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اس مہینے کے اندر میں لطف اندوز ہو سکوں، اس مہینے کے اندر میں برکات کو سمیٹ سکوں، اس مہینے کے اندر سحری اور افطار سے مستفیض ہو سکوں، اس مہینے کے اندر کی تراویح میں لذت آ جائے، تو پھر وہ آج کا یہ خاص وظیفہ بالخصوص کر لیں۔ انشاءاللہ جو سورۃ الکوثر میں آپ کو بتاؤں گا، جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو آپ لوگ مقدر کے سکندر بن جائیں گے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، عمان، نیپال، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 27 شعبان ہفتے کا دن آ جائے، آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیجئے گا۔ اللہ والو، آج آخری ہفتہ بھی ہے، اب رب کی ذات آخری موقع دے رہی ہے، اور لمحات جو ہیں وہ کملی والے آقا کے مہینے کے ہیں، اور صورت وہ ہے جو کملی والے آقا پر اللہ پاک نے نازل اس وقت فرمائی کہ جب آپ سب سے زیادہ پریشان تھے، تنگ دست تھے، آپ کے بیٹے کی وفات بھی ہو گئی تھی رضائے الہی سے، آپ سب تکلیف میں تھے، اور اس کے اوپر کفار والے آپ پر طرح طرح کی تہمتیں باندھ رہے تھے، آپ کو تانے دے رہے تھے۔ اس افسوس دہ عالم میں اللہ پاک نے آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ پاک نے سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا۔ اللہ والوں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آپ لوگ اس موقع کو آپ لوگ جانے نہ دو اور اس موقع کو فائدہ اٹھاؤ، تو اللہ پاک آپ کے مقدر تبدیل کر دے گا، آپ مقدر کے سکندر بن جاؤ گے۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ خاص عمل کون سا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کیا ترتیب ہے، سب کچھ آپ کو کھل ڈل کے بتاؤں گا۔ اللہ والوں، اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ روزانہ بہترین وظائف، بہترین اعمال ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اس سے پہلے ماہ شعبان کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کا آخری ہفتہ ہے، 27 شعبان المعظم کا دن ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، اپنی تقدیر اور مقدر کو لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما، اگر بیمار ہیں تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہیں، تنگ دست ہیں، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما۔ میرے مولا، ہمیں وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز میں لذت آئے، جس نماز میں جب ہم اللہ اکبر کہیں تو میرے مولا تیرا جواب آ جائے۔ آمین 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 اللہم آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا آمین اور آپ لوگوں کا پورے نام کے ساتھ آمین لکھنا آپ کی دعاؤں میں بھی شمولیت ہو جائے گی، اور یہ ویڈیو اگر لاکھوں لوگوں تک گئی وہ تو پتہ نہیں، کسی ایک کی آمین بھی رب کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو تمام دعاؤں میں شامل ہونے والے کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ وظیفہ کیا ہے؟ 27 شعبان ہفتے کے دن
آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، نماز مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ یہ عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو آپ کے لیے یہ سب سے بہتر رہے گا۔ اللہ والو، جو آپ لوگوں کو درود پاک پسند ہے اس کو 11 بار پڑھ لیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن آپ نے 27 شعبان ہفتے کے دن کا خاص اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یہ خاص اور شرطیہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ نے اگر ویڈیو اسکپ کری اور ویڈیو کا کوئی خاص حصہ آپ سے مس ہو گیا تو آپ لوگ یقین کریں پورے سال کا پچھتاوا مقدر میں آ جائے گا۔ آپ لوگ بہت پچھتائیں گے کہ یہ وقت جو آپ سے اگر رخصت ہو گیا پھر یہ اگلے سال ہی آئے گا۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے ویڈیو اسکپ نہیں کرنی، ویڈیو پوری دیکھنی ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور آپ لوگوں نے ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، جب 11 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کی نیت اپنی ہوتی ہے، ہر بندے کی الگ خواہش ہوتی ہے۔ اگر آپ گاڑی چاہتے ہیں گاڑی کی نیت کر لیں، رزق اور دولت چاہتے ہیں رزق اور دولت کی نیت کر لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کی کوئی سی بھی حاجات ہیں، آپ کی بڑی بڑی حاجات ہیں، بڑے بڑے مقاصد ہیں، ان سارے مقاصد میں کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ تیر و ہدف عمل ہے۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہو اور نیت کے ساتھ پڑھ لیتے ہو، اور جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک نقطہ اگر آپ لوگ اس طریقے سے ہی کر لو گے، انشاءاللہ کامیابیوں سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ آج 27 شعبان ہفتے کے دن ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اور ایک ایسا خاص طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ صبح پڑھو گے شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان سے رب کریم کے سامنے جھولیاں پھیلا کر مانگنا شروع کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک خاص نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ اس کو پڑھنے والا آج تک کسی حاجت سے محروم نہیں رہا، اور یہ نام پڑھنے والا رب کریم کی ذات عزت، دولت، مال و شہرت سے یقین کریں اس کو رب کی ذات نواز دیتی ہے۔ آپ رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں جسے یا عزیزو کہتے ہیں، اے عزت دینے والے، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا عزیزو اللہ پاک کی عزت والی صفت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ والو، جب آپ لوگ اپنے مقصد کی نیت کر کے اپنے ذہن میں مقصد کی نیت لائیں گے اور آپ لوگ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو پڑھیں گے کہ اے عزت دینے والے، تو وہ عزت دینے والا رب آپ کو عزت بھی دے گا، آپ کو شہرت بھی دے گا۔ کیونکہ آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو پیسہ ہی 70% ہر چیزوں کا حلوہ بن گیا ہے۔ 70 سے زیادہ، بلکہ 100% بھی کہوں تو کم نہیں ہوگا، کیونکہ آج کل خوشیاں بھی پیسوں سے خریدی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے تحفہ اگر دینا ہے تو وہ آپ کی صورت دیکھ کے تو خوش نہیں ہوگا، آپ کا تحفہ دیکھ کر ہی خوش ہوگا۔ اگر آپ باہر جاتے ہیں عمرے کے لیے تب بھی یہی پوچھا جاتا ہے کہ کون سی کھجور لائے، اجوا لائے، کون سی لائے، آپ زمزم کا پانی کتنا لے کر آئے، یعنی کہ ہر چیز اب پیسوں سے ہی خریدی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ اللہ پاک سے عزت مانگیں گے اور 27 شعبان ہفتے کے دن مانگیں گے
تو میرا رب آپ کو یقین کرے ایسا نوازے گا کہ آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ یا عزیزو کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ والوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھنا چاہتے ہیں تو جب بھی پڑھ لیے گا۔ رب کعبہ کا یہ صفاتی نام یا عزیزو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار دل کی گہرائی اور محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 11 بار کا مطلب یہ نہیں کہ بس تیز تیز پڑھ لیا یا عزیزو اس طریقے سے نہیں پڑھنا، لطف کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کیف و سرور کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنے دھیان میں، اپنے دماغ میں اپنی پریشانیوں کو تصور کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یا عزیزو یا اس طریقے سے پڑھیے گا اور پڑھتے دوران اپنی مٹھی کو بند رکھنا ہے۔ اپنی مٹھی کو بند کر کے آپ لوگ رکھیے گا، سیدھے ہاتھ کی مٹھی یا دونوں بند کر لیں، ایک مٹھی کو بند کر کے آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جب یا عزیزو کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کا ذکر میں نے شروعات میں بھی کرا ہے، کیونکہ یہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ یہ اللہ پاک کی بڑی لاڈلی اور بڑی چہیتی یہ سورت بھی ہے، اور اس سورت کو سب سے چھوٹی سورت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے قرآن کریم کی۔ اللہ والوں چھوٹی سورت تو ہے لیکن کمالات بہت زیادہ ہیں، معجزات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے اس سورت کو پہلے بھی کئی بار اپنے وظائف میں پڑھا ہوگا اور یقیناً کامیابی مقدر ہوئی ہوگی، کیونکہ اس سورت کو پڑھنے والا 100% گارنٹی سے کامیابی ہوتا ہے۔ یہ سورت کامیابی کی طرف ہی لے کر جاتی ہے، کیونکہ یہ سورت جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورۃ الکوثر رزق اور دولت کا سر چشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھر میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں اور مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، وہ آج ہر کام چھوڑ کر 27 شعبان ہفتے کے دن سورۃ الکوثر کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج ایک بار 27 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو، اس عمل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ وظیفہ آپ لوگوں نے بالکل نہیں چھوڑنا اور 21 بار پڑھتے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ یہ آج کے دن کا اتنا مستند اور خاص عمل ہے، جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ لوگوں نے ویسے ہی پڑھ لیا، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا، چھوٹے وظیفے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چھوٹا پڑھے لیکن ستھرا پڑھے، یقین کامل کے ساتھ پڑھے۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظائفوں سے آسانیاں نہیں ہوتی، وجہ یہ ہے کہ دھیان بڑھ جاتا ہے۔ شیطان کا شر اپنے عروج پر ہے، شیطان کا فتنہ اپنے عروج پر ہے۔ اگر آپ لوگ اس فتنے سے باز آنا چاہتے ہیں تو اس سورت کو میرے بتائے گئے طریقے سے بالخصوص پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ سورۃ الکوثر تو ویسے ہی رب کو راضی کرنے کا خزانہ ہے، سورۃ الکوثر تو ویسے ہی دولت کا خاص عمل ہے، اور جب آپ لوگ 27 شعبان ہفتے کے دن اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اس کی طاقت اور بڑھ جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آسمان سے رحمتیں، برکتیں، چھم چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ رستے کے مسائل ہوں یا پھر رکاوٹیں ہوں یا تنگ دستیاں ہوں، سب کے سب آپ کے سامنے سے ہٹنا شروع ہو جائیں گی۔
اللہ والوں 27 شعبان ہفتے کے دن پڑھنے والا غیبی فرشتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ کو کوئی ولی، اللہ کو کوئی بندہ انسانی روپ میں آ کر آپ کی مدد کر جائے گا۔ اللہ والوں یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظائف ہیں جو مستند عمل ہے، یہ متفق عمل ہے اور یہ وظیفہ آزمودہ عمل ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بالخصوص پڑھنا ہے۔ جو شخص آج رب کو راضی کر لے گا انشاءاللہ پورا رمضان انعامات سے جھولیاں بھر سکے گا، پورا سال رمضان کے خزانوں کو یقین کرے لوٹ سکے گا۔ اللہ والوں یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے جو تیسرے نمبر پہ عمل کرنا ہے، یہ تیسرے نمبر کا عمل بھی بڑا خاص ہے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ اللہ پاک کے دو صفاتی نام ہیں، یہ اللہ پاک کے دو صفاتی نام ہیں، یا غنی و یا مغنی، ایک بار ہو گیا، یا غنی و یا مغنی دو بار ہو گیا، یا غنی و یا مغنی تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غنی و یا مغنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیجئے گا، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا غنی و یا مغنی نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے گا کہ جب بندے کی زبان سے اگر جب بندہ اس نام کو، ان کلمات کو ادا کرتا ہے یا غنی و یا مغنی، تو اللہ پاک کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یا غنی و یا مغنی یہ وہ عمل ہے انشاءاللہ آج مانگنے والے ہو کل بانٹنے والے بن جاؤ گے، فقیر سے بادشاہت کا سفر آپ کا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جو بندہ اس وظیفے کو پڑھ لے گا تو عرش الہی کے سائے میں آ جائے گا، اس کی ساری پریشانیاں پھر رب کے ذمے آ جائیں گی، پھر رب اس کا اور وہ رب کا بن جائے گا۔ اللہ پاک اس کو نظر بد سے، حاسدین کے جادو سے، جنات سے، اگر وہ طرح طرح کے معاملات میں پڑ گیا ہے، شکار ہو گیا ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا ہے، رد و بدل نہیں کرنا، اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ایسے ہی ہے جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ والوں 27 شعبان ہفتے کے دن کا خاصم خاص عمل ہے، یہ آپ لوگوں نے اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک میں نے نقطہ آپ کو باریکی سے بتایا ہے۔ وظیفہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو باریکی سے بتاؤ تاکہ آپ لوگ کوئی غلطی نہ کریں اور آپ کو پتا ہو کہ آپ لوگ پڑھ کیا رہے ہیں۔ یا غنی و یا مغنی کو صرف اور صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ لوگ رو رہے ہوں، بھکاری بن کر، جھولی پھسار کے، جھولی پھیلا کر آپ نے اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ جو اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ رب ہماری دعا کو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ وہ ہمارے لیے کیوں آسانیاں نہیں فرمائے گا؟ اللہ والوں صرف سمجھنے کا پھیر ہے، صرف آج اللہ پاک سے مانگنے کا وقت ہے۔ اگر آج نہیں مانگو گے پھر مانگو گے کب؟ پورا مہینہ تو گزر گیا، رجب کا مہینہ جو اللہ کا مہینہ تھا وہ بھی غفلت میں گزر گیا، اب شعبان کا مہینہ ہے، کیا اسے بھی غفلت سے گزارو گے؟ غفلت میں گزار تو دیا، 3 دن بچے ہیں بس، یا 2 دن بچے ہیں، چاند دکھ جائے گا رمضان کا، پھر رمضان کی آمد ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں ایک تو ویسے ہی وقت بہت شارٹ ہو جاتا ہے، وقت بہت ہاتھ سے نکلنے لگتا ہے، ہر دوسرے بندے کو بولو تو وہ یہی بولتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ رب کے لیے وقت نہیں ہے، آج وقت نہیں نکالو گے تو رب پھر تمہارے لیے کیسے وقت نکالے گا؟ تمہیں پھر وہ اور پریشان کر دے گا، تمہیں اور ریپلیس کر دے گا۔ اللہ والوں آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج کا دن اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اب تو وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں آج نہیں مانگو گے پھر مانگو گے کب؟ صرف اور صرف 11 بار ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کی مناجات ہیں، رب سے مانگتے چلے جائیں۔ وہ ذات تو دینے کو تیار ہے، کیا ہم لینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم میں لینے کی طاقت ہے؟ وہ رب تو دینا چاہ رہا ہے، وہ چاہتا ہے تجھے دینا۔ کیا آپ چاہتے ہو اس رب سے لینا؟ اگر چاہتے ہو تو آج کا اس عمل کو بالخصوص کر لینا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اپنے پیارے دوست احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو، اس وظیفے کو شیئر کریں، انشاءاللہ دوسروں کے لیے آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا نگہبان ہو، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔